أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خيركم من قرأ القرآن وأقرأ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک رکوع کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور تلاوت کلام اللہ کے بعد تقریر کے لیے مختصر سا خطبہ پڑھا، اور اس میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور ابھی اسٹیج کی داہنی جانب اوپر لکھی ہوئی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ پڑھی ہے۔ یہاں جولے میں پہلی مرتبہ آپ کے جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قاری گلفام صاحب نے گزشتہ سال بھی غالباً اسی مہینے میں ایک جلسے کے پروگرام کے لیے وقت لیا تھا، لیکن گزشتہ سال سارے جلسے منسوخ ہو گئے، ملتوی ہو گئے، تو نہیں آ سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ مقدر فرمائی تھی، آپ کے درمیان حاضری کی سعادت ہوئی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور اس سے پہلے جو رکوع پڑھا ہے وہ بھی بچوں کی تلاوت سن کر میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا، مغرب کے بعد جب ہم لوگ آئے تو یہاں بچے بہت خوبصورت انداز میں لب و لہجے کے ساتھ اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جس میں بچوں نے یہ رکوع بھی پڑھا، اور وہ بچے تدویرن قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تدویر کا مطلب آپ بھی سمجھیے، جیسے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کی رفتار ہے، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ غالباً قاری گلفام صاحب بچوں کو تدویرن کی مشق کراتے ہیں جو حفظ کے بچے ہیں، کیونکہ باقاعدہ تجوید کا شبہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن وہ بچے الحمدللہ اسی طرح تلاوت کر رہے تھے جیسے یہ تجوید پڑھنے والے بچے ہوں، بہت خوبصورتی کے ساتھ، مخارج اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ، عربی لہجے کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے بچوں کا یہ رکوع سنا، اور اس رکوع کو سننے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے بھی یہ رکوع پڑھ دینا چاہیے۔ بہرحال کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ میں زیادہ دیر آپ سے بات نہیں کروں گا، چونکہ ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ میں جن کے ساتھ آیا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمد مزمل صاحب بدایانی مدثرہ العالی، وہ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا اصل بیان ہے۔ قاری کا کام تو تلاوت کرنا ہے، وہ میرا کام ہو چکا، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں بھی کہہ دے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اس قرآن پاک کو، قرآن کا نام یا ذکر لیا گیا ہے، اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں کئی مختلف کتابیں بھیجی ہیں، اتاری ہیں۔ ان کتابوں میں کچھ کتابیں تو بڑی ہیں اور کچھ کتابیں چھوٹی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی بڑی کتابوں میں 4 کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور آخر میں قرآن پاک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ تو ان کتابوں کی نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے سر نہیں لیا، بلکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے نبیوں کو دی گئی۔ اور جب ان کے انبیاء دنیا میں نہ رہے تو ان کی امتوں نے ان کتابوں کی حفاظت کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ کتابیں چند مہینے، چند ہفتے، بلکہ بعض کتابیں چند دن بھی اپنی صحیح اور اس کی حالت پر باقی نہ رہ سکی، اور کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، کمی اور زیادتیاں کر دی گئی۔ یہ بچے بات کرتے ہیں، بالکل چپ رہو ورنہ بھاگ جانا۔ اگر کسی بچے کی آواز آئے تو خیریت نہیں۔ تو یہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی یہ کچھ دن میں تبدیل ہو گئی، لیکن یہ اللہ کا آخری کلام جو اترنے والا ہے اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کو باقی رہنا ہے، اور اللہ جب تک چاہیں گے یہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا اعلان بھی خود فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا بھر کے مسلمانوں اور انسانوں سنو، یہ قرآن ہماری طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اگر اس کے ایک کلمے، ایک لفظ اور ایک حرف کو بھی بدلنا چاہے گی تو ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور وہ صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کاغذ کے ذریعے سے نہیں کی۔ اگر اس کتاب کی حفاظت کاغذ کے ذریعے سے ہوتی تو کاغذ آگ میں جلائے جا سکتے ہیں، دریا میں ان کو ڈبویا جا سکتا ہے، زمین میں دفن کر کر ان کو نیست و نابود کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت مسلمانوں کے نونہال بچوں کے سینوں کے ذریعے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مسلمانوں کے جوانوں کے دلوں میں، بوڑھوں کے دماغوں میں، بچوں کے حافظوں میں محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی کاغذ کو ہلاک کرنا چاہے، جلانا چاہے، فنا کرنا چاہے تو کر دے، لیکن جن بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن پاک کو ٹیپ کر دیا ہے، جن جوانوں کے دل و دماغ پر اللہ نے قرآن پاک کو نقش فرما دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، وہاں سے اس کو کس طرح پوچھا جا سکتا ہے اور مٹایا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے پہلے ان کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد قرآن پاک ختم ہوگا۔
لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک اہم اور سب سے قیمتی امانت ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی قیمتی خزانہ یا امانت محفوظ کرتے ہیں تو جس جگہ اس امانت کو محفوظ رکھتے ہیں، خزانے کو رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور خزانے کی حفاظت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدہ حفاظت میں قرآن ہی کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ پہلے ان سینوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے جن سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ مسلمان جب تک اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے رہیں گے، باقی رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس دنیا سے مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کا لفظ نام ذکر لیا، ذکر۔ دیکھو قرآن پاک کے بہت سارے نام، قرآن پاک کے بہت سارے نام۔ اللہ تعالیٰ مالی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سے زیادہ قرآن پاک کے نام بیان کیے۔ لیکن قرآن پاک کے جو نام علم کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں وہ اصلی نام ہے۔ وہ قرآن پاک میں 5 نام۔ سب سے پہلا نام استعمال کیا گیا لفظ الکتاب۔ قرآن پاک کا نام کتاب، الکتاب۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی الف لام استعمال کیا الکتاب، یہ کتاب ہے، اور اس کے حق ہونے میں اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں قرآن پاک کا لفظ ہے، نام ہے الکتاب۔ قرآن پاک کا ایک نام ہے فرقان، الفرقان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ فرقان نازل فرمایا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ یہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں لفظ فرقان قرآن کا ایک نام استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے تنزیل۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تنزیل کے معنی نازل کی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے واسطے اور ذریعے سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کا لقب الامین ہے۔ الامین کا مطلب انتہائی سچے، جیسا قرآن اور کلام انہوں نے اللہ سے سنا ہے بعینی، اسی طرح یہ قرآن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل فرمایا ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی اپنی طرف سے نہیں کی۔ ایک نام اس آیت کا تنزیل کے نام ہوئے الکتاب، الفرقان، تنزیل،
اور ایک نام ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ 4 نام ہو گئے اور چوتھا نام ہے قرآن، جو ساری دنیا میں مشہور ہے۔ قرآن، القرآن، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی کتاب۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ قرآن پاک نازل ہوا اور حضرات صحابہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، صدیق اکبر اپنے مقام میں تلاوت فرماتے ہیں، حضرت عمر اپنے مقام کا تلاوت فرماتے ہیں، صحابہ تلاوت فرماتے ہیں۔ تو کفار کو کہتے تھے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو شور مچاؤ، آوازیں ڈالو، ہنگامے کرو، فتنہ و فساد مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز دب کر رہ جائے اور تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اس کی آواز دبنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ ساری دنیا میں کائنات میں چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی آواز پہاڑوں پر میں بھی گونجے گی، اس کی آواز دریاؤں میں بھی سنی جائے گی، اس کی آواز فضاؤں میں بھی سنی جائے گی، اس کی آواز زمین کے ہر حصے پر سنی جائے گی، اس کی آواز چاند پر بھی سنی جائے گی، اس کی آواز سورج پر بھی سنی جائے گی۔ کالے اور گورے، ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں کے رہنے والے سنیں گے، یاد کریں گے، اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی آواز سے مسحور ہو جائے گا۔ یہ قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کی آواز ساری کائنات پر غالب ہونے کے لیے آئی ہے۔ تمہارے شور سے قرآن پاک کی آواز نہیں دبے گی۔ چنانچہ دیکھا قرآن دنیا میں کوئی چپچپا، کوئی حصہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس قرآن کی آواز موجود رہی ہے۔ بچے یاد کر رہے ہیں، بوڑھے یاد کر رہے ہیں، جوان یاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس زمانے میں بچیاں یاد کر رہی ہیں، عورتیں یاد کر رہی ہیں۔ عورتیں پہلے زمانے میں حفظ نہیں کرتی، آج گاؤں در گاؤں، بستیوں میں، شہروں میں یاد کر رہی ہیں، اور قرآن پاک کو یاد کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں سارے جہاں سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، وہ اس لیے نہیں اٹھتی کہ اسلام گویا کوئی گندا مذہب ہے، کوئی پچھڑاوا مذہب ہے۔ نہیں، قرآن اور اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی قوت اور ایسی نعمت ہے کہ یہ اس علاقے میں پہنچتا ہے، لوگوں کے کانوں سے اتر کر ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے دل اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں، لوگوں کی عقیدتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ لوگ قرآن کی آواز کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ایمان لاتے ہیں، لہٰذا اسلام اور قرآن کے خلاف شور مچاتے ہیں تاکہ قرآن کی طرف لوگ نہ آئیں اور اس کی طرف رغبت نہ کریں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن غالب مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو غالب ہونے کے لیے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھے جانے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اے بچے، کہاں سے آئے اس گاؤں کے بچے ایسے مانتے نہیں تم؟ اسپیشل بچے اس گاؤں کے، میں نے کسی گاؤں کے بچے نہیں دیکھے، یہ جھولا ہے، جھولا ہے۔ خاموش رسول بات کر دے تو ہمارا ذہن خراب ہو جائے گا، بھول جائیں گے۔ تو میں آپ سے کہا کہ 5واں نام کون سا اللہ نے استعمال کیا؟ بتاؤ جو بتا رہا ہوں، 5واں نام کون سا ہے؟ قرآن۔ پہلا نام الکتاب، کتاب کیا ہے؟ دوسرا نام فرقان، تیسرا نام تنزیل، چوتھا نام
الذکر، اور 5واں قرآن۔ لفظ قرآن قرآن پاک میں 61 جگہ ہے۔ لفظ قرآن قرآن پاک میں 61 جگہ ہے، اور بار بار یہ لفظ آیا ہے، 61 مرتبہ آیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بار بار 61 مرتبہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ کائنات کے انسانوں سنو، قرآن کے دوستوں تم بھی سنو، اور قرآن کے دشمنوں تم بھی سنو۔ یہ قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اپنے ماننے والوں کو آباد کرنے کے لیے آیا، اپنے ماننے والوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے ماننے والوں کو ساری کائنات میں غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو قرآن کو اٹھائے گا اللہ اس کو غالب کر دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتے اور بہت سی قوموں کو پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ جو قرآن کا احترام کرتے ہیں، جو قرآن کا اکرام کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کے معنی کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارتے ہیں، اللہ ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی توہین کرتے، اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور طرح طرح کی مشکلاتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل اور پست کرتے ہیں۔ جس کو عزت چاہے وہ قرآن پڑھے، جس کو بلندیاں چاہے وہ قرآن پڑھے، اور جس کو ذلیل ہونا پست ہونا ہے وہ قرآن کو چھوڑ دے۔ مسلمانوں کے جس طبقے نے قرآن پاک کو اپنایا، اللہ نے اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا۔ جن مسلمانوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اکرام کیا، ان کا تعاون کیا، مدرسوں میں چندہ دیا، مدرسوں میں پیسہ دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب کیا۔ آج دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں نظر آئے گا جو مدرسوں کو چندہ دیتا ہو اس کے مال میں گھاٹا آ گیا، جو زکات نکالتا ہو اس کا مال پھٹ گیا ہو، جو صدقات دیتا ہو اس کا مال پھٹ گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یبعث اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سود کا مال بڑھ رہا ہے اور صدقے سے مال گھٹ رہا ہے، اللہ اس کے پیغمبر فرماتے ہیں صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، برا مال الگ ہوتا ہے، باقی یہ مال میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کرتے ہیں، اہل علم کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں بھی برکت دیتے ہیں، ان کی اولادوں میں بھی برکت دیتے ہیں، ان کی کھیتیوں میں چیز میں برکت دیتی ہے۔ تو میں آج کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس آیت میں فرمایا یہ 5 نام میں نے آپ کو گنائے، تو ذکر یہ قرآن کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ساری امت کو حضور نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک مسلمان جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا وہ تم میں سب سے افضل ہے۔ کن لوگوں میں افضل ہے؟ دنیا داروں میں؟ دنیا داروں میں افضل ہے؟ نہیں، دین کے کام کرنے والے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے جس شعبے کا کام کرتا ہے، بہت سارے شعبے ہیں۔ ایک آدمی اذان پڑھ رہا ہے یہ بھی دین کا شعبہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی دین کا شعبہ ہے، کوئی دین کی اردو کی کتاب پڑھ رہا ہے یہ بھی شعبہ ہے، تعلیم الاسلام پڑھ رہا ہے یہ بھی دین کا شعبہ ہے، اور حدیث درجات کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی دین کے شعبے ہیں۔ لیکن ان سب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھاتا ہے وہ سب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے والا۔ ہمارے استاد شیخ محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بلال صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے کہ قرآن کے حفظ کرنے والوں کے جو فضائل ہیں وہ حدیث کے حفظ کرنے والوں کے بھی فضائل ہیں۔ حافظ حدیث جس کو کہتے ہیں، جس کو 1,00,000 حدیث مئی سند کے حفظ،
اس زمانے کی دنیا میں کوئی حافظ حدیث نہیں ہے، تو وہ کہیں چھپا ہوا ہمیں معلوم نہیں، لیکن حافظ قرآن ہر محلے میں، ہر بستی میں، اور یہ مدرسے والوں کا فیض ہے، یہ ان کی کرامت ہے، اور یہ ان کا احسان ہے پوری امت پر کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے سینکڑوں حافظ کرتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن پاک کے حافظ کا جو مقام ہے وہ حافظ حدیث کا بھی مقام نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ حفظ کے مکتب، یہ قرآن پاک کے نازلے کے مکتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے یہ چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ بنیاد ہے ان مدارس کی جو بڑے بڑے مدارس ہیں۔ یہاں سے بچے قرآن پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی حافظ ہو کے جا رہا ہے، کوئی فارسی پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی عربی پڑھ کے جاتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے مدارس سے جا کر بڑے بڑے مدارس آباد ہوتے ہیں، پھر وہاں سے یہ علماء فارغ ہو کے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے چھوٹے مدرسے ان بڑے مدارس کے لیے، اور یہ سارے مدارس دین کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ آج دنیا میں جتنے دین کے شعبے ہیں ان میں کام کرنے والوں کی فضائل جتنے ہیں ان سب میں قرآن پاک پڑھنے والوں کی فضائل سمجھ جاتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھانے والوں کے لیے کوئی اور روایت اور حدیث بھی نہ ہوتی تو یہ حدیث جو آپ کے مدرسے میں لکھی ہے یہ بات کافی تھی۔ اے مسلمانوں، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ من تعلم میں قرآن پاک پڑھانے والا اور قرآن کی علوم سارے علوم پڑھانے والا۔ لیکن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث تلاش کر کے لائے طبرانی میں حضرت ابن مسعود کی کے واسطے سے، فرمایا خیرکم من قرأ القرآن وأقرأ۔ ان دین پڑھانے والوں میں بھی، ترجمہ پڑھانے والوں میں، تفسیر پڑھانے والوں میں، حدیث پڑھانے والوں میں، ان سب میں بھی اعلیٰ اور بالا وہ ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ الفاظ کے بغیر معنی کا ترتب نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ قرآن ہی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو رٹا رہے ہیں، اس لیے قرآن پاک کا بچوں کو رٹانا یہ مستقل عبادت ہے، اور جو لوگ اس عبادت کا انکار کرتے ہیں وہ دیندار نہیں ہیں۔ اس لیے ان بچوں کو پھنسے کہتے ہیں حفظ قرآن پاک پڑھانے سے، توتے کی طرح بچوں کو رٹانا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ان کی جہالت کی بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی مقاصد میں سے پہلا اہم مقصد ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ایک آیت میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ لمبی آیت ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سب سے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا قرآن پڑھیے، یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد، اس لیے قرآن پاک کے یہ مکتب اور یہ مدرسے لائق احترام ہیں، اور آپ حضرات کی توجہ کے محتاج ہیں، بلکہ میں کہوں آپ ان کی توجہ کے محتاج ہیں۔ اگر آپ مدرسوں میں پیسہ نہیں دیں گے آپ کے بغیر پیسے سے مدرسے چل جائیں گے۔ اللہ کو اپنے دین کی قرآن پاک کی حفاظت کرنا ہے اور وہ کریں گے، لیکن جو نہیں دے گا وہ کرے گا۔ اس لیے ہم محتاج ہیں ان مدرسوں کے، اور ہمارا پیسہ اگر اس میں لگ جائے تو یہ ہماری سعادت ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو مدرسہ محروم نہیں ہوا بلکہ ہم اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی طرف سے محروم۔ اس لیے اللہ نے ہمارے مال کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے جو مسلمان مدرسے میں دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے، آپ کا مال قبول ہوگا، اور آپ کے مالوں میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی جائیداد میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پاک کی خدمت کے لیے اور اس کے تعاون کے لیے قبول فرمائے۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔